الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، گزشتہ جمعہ ہم نے اسلام میں بیٹی کی اہمیت کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھیں۔ جس طریقے سے اسلام نے بیٹی کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، اور والدین کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ بیٹیوں کی صحیح نگہداشت، ان کی تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام آپ کے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ بیائنی ہی اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھائی کو اپنی بہنوں کے سلسلے میں بھی حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ نہ صرف یہ کہ والدین اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں، بلکہ ایک بھائی کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بہن کی نگہداشت کرے، اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے، والدین کا تعاون کرے، اور اگر کسی وجہ سے والدین نہیں ہیں یا والدین کا ساتھ نہیں ہے یا والدین انتقال کر چکے ہیں، تو پھر یہ بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو بجائے اس کے کہ چھوڑ دے، ان کی نگہداشت کرے، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کو بیٹی کی اہمیت اور پھر اس کی عظمت بتاتے ہوئے جو خوشخبریاں سنائی ہیں، بیائنی ہی اسی طریقے سے ایک بھائی کو اپنی بہن کی نگہداشت کے سلسلے میں خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اور آپ احادیث دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وہی خوشخبریاں جو باپ کو بیٹی کے سلسلے میں دی گئی ہیں، وہی خوشخبریاں ایک بھائی کو اپنے بہن کے سلسلے میں دی گئی ہیں۔ ایک بھائی سے کہا کہ اگر کسی بھائی نے اپنی بہن کی صحیح تربیت کی، اس کی نگہداشت کی، اس کی تعلیم اور تربیت کا اچھا انتظام کیا، اسے جنت بھی ملے گی، جنت کے اعلیٰ مقامات بھی ملیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور ساتھ بھی ملے گا۔ جو خوشخبریاں بیٹی کے سلسلے میں باپ کو دی گئی ہیں، وہی خوشخبریاں بھائی کو بہن کے سلسلے میں دی گئی ہیں۔ اس لیے جہاں باپ کو اس بات کی ہدایت دی گئی کہ بچیوں کی نگہداشت کریں، وہیں ایک بھائی کو یہ کہا گیا کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی نگہداشت کریں، ان کی پرورش کا انتظام کریں، ان کی تعلیم اور تربیت کا صحیح انتظام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں اور کہا کہ ایک بھائی کو اس کے اخراجات میں
ترتیب اگر دیکھنی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بہن کو بھی اولیت درجہ اس کے اخراجات میں دینے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی رسول یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ تقریر فرما رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے خرچ، تمہارے اخراجات ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ تمہاری ماں ہے، پھر تمہارے باپ ہیں، پھر اس کے بعد ایک بھائی سے کہا کہ تم اپنی بہن پر خرچ کرو، پھر کہا کہ تمہارے رشتہ دار ہیں، اور ان رشتہ داروں میں بھی جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں وہ پہلا درجہ رکھتے ہیں۔ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھائی کو بہن کی نگہداشت کے سلسلے میں تاکید فرمائی ہے۔ بھائی بہن کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ تو خونی رشتہ ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، بڑا جذباتی رشتہ ہوتا ہے، بس اسے استعمال کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے۔ بھائی اپنے بہن کی قدر کرے، بہن اپنے بھائی کی قدر کرے، یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے، یہ ایسا جذباتی رشتہ ہے کہ اگر وقت پڑے تو بھائی اپنے بہن کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور بہن اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خطبے کی ابتدا میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ صرف ایک آیت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری آیت بعد کی آیتوں میں ایک بھائی بہن کا قصہ ہی بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، واقعے کی ابتدا اور پھر پورا واقعہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بھائی کو، ایک بہن کو اپنے بھائی کے سلسلے میں کس قدر جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ حالانکہ عورت کمزور مانی جاتی ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دینے سے پہلے لوگ سوچتے ہیں کیا یہ کر سکتی ہے۔ قرآن کریم نے ایک بہن کا قصہ اپنے بھائی کے سلسلے میں، ایک ایسے وقت کا قصہ جبکہ وہ آسان نہیں تھا، مشکل تھا۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جب فرعون نے اعلان عام کر رکھا تھا کہ اگر آج کے بعد کسی بھی گھر میں بچہ پیدا ہوگا اسے 1 منٹ کے لیے بھی رکھا نہیں جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان تھا۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی، آپ پیدا ہونے والے تھے، ڈر تھا، دل میں ڈر تھا کہ بچہ جب پیدا ہوگا اسی وقت پولیس آئے گی، بے رحمی سے پکڑ کر لے جائے گی، قتل کر دے گی، میرے بچے کی زندگی نہیں بچے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈر تھا۔ قرآن کریم نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات دیکھیے کتنے خطرناک ہیں، کتنے ہیبت ناک ہیں، تلوار سر پر لٹک رہی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی۔ کیسی بات دیکھیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ بچہ پیدا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ کی والدہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دل میں بات ڈالی، ڈرو مت، اللہ جس کی حفاظت کریں گے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ہی ہے زندگی دینے والی ذات اور اللہ ہی ہے زندگی لینے والی ذات۔ دنیا چاہے کتنی بھی تدبیر اختیار کر لے، طاقت استعمال کر لے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر لے، عقلی گھوڑے دوڑا لے، ہونے والا کچھ نہیں ہے، وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد کہا ادھر ادھر کا دھیان مت دو، بس آپ پورا دھیان بچے کی پرورش پر رکھو، دودھ پلاتی رہو، جتنے دن یہاں اللہ نے رکھنا ہے رکھیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، دودھ پلاتی رہو، پرورش کا انتظام کرتی رہو۔
جو تمہارے بس میں ہے وہ کرتی رہو، اور تمہارے بس سے جو باہر ہے اسے اللہ کے حوالے کر دو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب لگے کہ اب میری بچے کی جان کا خطرہ ہے، جب محسوس ہو کہ اب ہمارے گھر میں بچے کے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، پولیس کبھی بھی آ کر لے جائے گی، فرعون کے کارندے آ کر کبھی بھی اٹھا لے جائیں گے، آخری لمحے تک انتظار کرو، اور جب ڈر ہو کہ اب بچے کو خطرہ ہے، ایک بڑا کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ماں سے کہا جا رہا، تھوڑی دیر کے لیے غور سے سن کر دیکھیے، ماں سے کہا جا رہا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، ماں سے کہا اگر بچے کی جان کی حفاظت کرنی ہے، ایک دل پر پتھر رکھ کر یہ کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ایک صندوق اٹھاؤ، صندوق میں بچے کو بند کرو، اور اس صندوق کو اٹھا کر دریائے نیل میں بہا دو۔ میرے لیے کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، ماں کے دل پر کیا بیتے گی جب یہ کہا جائے کہ بچے کو صندوق میں بند کرو اور پھر اسے دریائے نیل میں بہا دو۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مرضی تھی، ان کا ایمان تھا، بچے کو بچانے کی ایک تدبیر تھی، چنانچہ انہوں نے ہمت کی، بچے کو صندوق میں رکھا اور اسے لے جا کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ فَأَلْقُوهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں ماں ہو، دودھ پیتے بچے کو سانس روکنا تو دور کی بات، معمولی خراش برداشت نہیں کر سکتی، بچے کو صندوق میں بند کرنا پھر پانی میں بہانا مشکل ہے، مگر ڈرنے کی ضرورت، یہ ہمارا حکم ہے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت رکھو، غم نہ کرو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ تمہارے بچے کو تمہارے ہی پاس واپس لے کر آئیں گے۔ اللہ کا وعدہ تھا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ارے اس سے تو آگے بہت کام لینا ہے۔ تلواروں کی چھاؤں میں فرعون کی سب سے بڑی جو اس کا جو اعلان تھا، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی، ہم تو اسے نبی بنانے والے ہیں، وہ کتنے بھی قتل کر لے، کتنا بھی اعلان کر لے، کتنا بھی زور لگا لے، کتنا بھی اپنا اسرا و رسوخ استعمال کر لے، کتنے بھی سپاہیوں کو چھوڑ دے، ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ تو نبی بننے والے ہیں، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اب آپ دریائے نیل میں چھوڑ دو۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ بہا دیا، ماں تھی، اب یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے کہا ہے اب واپس بچے کو وہی لائے گا، نہیں، بلکہ تدبیر بھی اختیار کی۔ ماں کا دل تھا، اس نے بہن سے کہا، وقالت لأختہ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، بیٹا بہن سے کہا، حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی سے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، بہن سے کہا، دیکھیے یہاں پر ایک بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ کیسا جذباتی تعلق ہوتا ہے، کیسا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ کہا کہ مشکل حالات میں بہن سے کہا کہ یہ جو صندوق ہم نے دریائے نیل میں چھوڑ دیا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے دیکھو۔ اور پھر والدہ نے کہا، دیکھو حالات ٹھیک نہیں ہیں، صندوق کے پیچھے تم دیکھتی جاؤ گی، لوگ دیکھ لیں گے، پوچھیں گے، ہمارا تعاقب کریں گے، پوچھیں گے کہ کس کے پیچھے جا رہی ہے، پھر وہ صندوق اٹھائیں گے، بچہ اس میں سے نکلے گا، پھر قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کسی کو پتہ نہ چلے، بس ایسے چلو جیسے عام آدمی چلتے ہیں، مگر نظر صندوق پر رکھو۔ چنانچہ ان کی بہن وقالت لأختہ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، صندوق بہتا گیا۔ قرآن کریم کی آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ صندوق کو اللہ نے فرعون کے دربار میں پہنچایا، جہاں سے قتل کا اعلان ہوا تھا،
جس کے سپاہی ایک ایک گھر ٹھوک بجا کر دیکھ رہے تھے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، جہاں انتظار میں تھے، اللہ نے کہا اسی کے سائے تلے ہم اس بچے کو ہم نے پہنچایا۔ یہ دل اللہ کے اختیار میں ہے، اسے جیسے چاہیں پھیریں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر، یہ ذہنی افکار سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ جس زبان سے یہ اعلان ہوا تھا، جس زبان سے یہ اعلان ہوا تھا کہ ایک بچے کو بھی نہ چھوڑا جائے اس لیے کہ وہ میری کرسی کا خطرہ بننے والا ہے، اسی کے دربار میں اللہ نے بچے کو پہنچایا، عقل خبت ہو کر رہ گئی اس کی۔ بچے کو دیکھا، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، جیسے ہی دریائے نیل میں بہتا ہوا صندوق آیا اسے اٹھا کر لے جایا گیا، اور جیسے ہی فرعون اور اس کی بیوی نے دیکھا دنگ رہ گئے، اور بے اختیار فرعون کی بیوی کی زبان سے نکلا، اللہ کیا اچھا بچہ ہے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ فرعون سے درخواست کی اسے ایک مت قتل کرو، اسے قتل مت کرو، لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ جس زبان سے قتل عام کا اعلان ہوا تھا، اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے اسی کے ذہن کو بدل کر رکھ دیا، اسی کے دل کو بدل کر رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کارنامہ یہ ہے کہ ان حالات میں بھی، مشکل حالات میں بھی اس نے صندوق کا تعاقب کیا۔ وہ پہنچی اس مقام پر جہاں تک صندوق پہنچا تھا، مگر دربار میں پہنچنا، دربار میں جا کر اس بچے کی نگرانی کرنا ایک مشکل کام تھا۔ اللہ نے اس کے لیے بھی آسانی فراہم کی۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کو ہم اپنے ہی پاس رکھیں گے، فرعون کی بیوی کی بات فرعون نے جب مان لی تو اس بچے کی نگہداشت کا مسئلہ تھا، اس کی پرورش کا مسئلہ تھا، اس کی غذا کا مسئلہ تھا، اور سب سے بڑا مسئلہ غذا کا مسئلہ تھا۔ اسے ماں کا دودھ چاہیے تھا۔ چنانچہ جب دودھ کا انتظام کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کارساز ہے، مدبر ہے، سب سے بڑی ذات وہی ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اس کی غذا کا انتظام کیا، دائیوں کو بلایا، کہا کہ اس کا دودھ اسے پلایا جائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسا انتظام کیا کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ مشکل میں پڑ گئے، بچے کو دودھ پلانا ہے، اسے رکھنا ہے، مگر دودھ پلائیں تو کہاں پلائیں؟ یہ سارا ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، اس نے ایک تدبیر سوچی۔ جیسے اور عورتیں آ کر کہتی تھیں کہ میں دودھ پلاؤں گی، میں دودھ پلاؤں گی، اب جب دودھ پلایا جاتا کوئی پینے کے لیے، بچہ حضرت موسیٰ پینے کے لیے تیار نہیں رہتے، تو اس موقع پر قرآن کریم نے کہا، حضرت موسیٰ کی بہن آگے بڑھی اور ہمت کر کے اس نے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میری والدہ دودھ پلاتی ہے، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بچہ ہمارا ہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جس عورت کو میں لے کر آ رہی ہوں وہ اس کی ماں ہے، نہیں، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ چنانچہ جیسے ہی اس عورت حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا ہمت کر کے، اسی وقت فرعون نے مان لیا، کہا کہ لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ کی والدہ آئیں، بچے کو دیکھا، سینے سے چمٹایا، دودھ پلایا، بچہ دودھ پینے لگا۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس طریقے سے ہم نے حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس پورے سلامتی کے ساتھ ہم نے پہنچا دیا۔ کیوں؟ ہم نے وعدہ کیا تھا ان سے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، حالانکہ لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے قصے میں جہاں اپنی قدرت، اپنی حکمت اور اپنی طاقت، فرعون کی بے بسی، فرعون کی کہیے نالائقی، یہ ساری چیزیں جن چیزوں کا اظہار ہوا ہے، وہیں اللہ نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب بچے کو دریائے نیل میں ڈال دیا تھا، اس کا تعاقب کرنا آسان کام نہیں تھا۔
اور حکمت کے ساتھ اپنے بھائی کو اس کی والدہ تک پہنچانا آسان کام نہیں تھا. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ. اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا واقعہ بڑی تفصیل سے عرض کیا ہے کہ ایک بہن تھی جس نے اپنے بھائی کے سلسلے میں اپنا جذباتی کردار ادا کیا، اور قرآن نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ ایک بھائی اور بہن کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہے. ان رشتوں کو چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں سے توڑا نہیں جا سکتا. یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ جذباتی رشتہ ہے، یہ مضبوط رشتہ ہے. اس لیے خاص طور پر آج میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ایک بھائی بحیثیت بھائی اپنی بہن کی قدر کرے، اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اور جب حسن سلوک کی تاکید کی، بارہا ہم دیکھ سکتے ہیں سیرت نبویہ، حضرات صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، ایک صحابی نے اپنی بہنوں کے ساتھ جذباتی تعلق رکھا. جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ ایک بیٹی کو اس کا باپ پسند نہیں کرتا تھا. مجموعی لحاظ سے ماحول وہ تھا جہاں عورت ہی کو ناپسند کیا جاتا تھا. باپ کی حیثیت سے بھی، ماں کی بہن کی حیثیت سے بھی، بیٹی کی حیثیت سے بھی، ماں کی حیثیت سے بھی، پھوپھی اور خالہ کی حیثیت سے بھی ہر طریقے سے ناپسند کیا جاتا تھا. اس ماحول میں جب بھائیوں سے کہا کہ جیسے بیٹی کا قدردان ہونا چاہیے ویسے ہی بہن کا بھی قدردان ہونا چاہیے، تاریخ کے روشن صفحات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ کتنا جذباتی اور بہترین تعلق رکھا تھا. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بہن سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے. معمولی خراش اس کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تھے، کسی بھی قسم کی تھوڑی سی بھی تکلیف وہ اس کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تھے. آپ دیکھیے، ایک مرتبہ حضرت انس بن نضر کی بہن جسے وہ بہت چاہتے تھے، کسی سے جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی. ان کا نام ربیہ تھا. حضرت ربیہ نے کسی وجہ سے سامنے والے سے جھگڑا کیا، اور جھگڑا بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ گیا کہ ہاتھا پائی شروع ہو گئی، ہاتھ چلنے لگے، مار پیٹ ہونے لگی. یہاں تک کہ حضرت انس کی بہن کا جو ہاتھ تھا وہ سامنے والے پر اس قدر زور سے پڑا کہ دانت ٹوٹ گیا. اس زمانے میں بدلے کا رواج تھا، یعنی اگر کسی کو تکلیف ہو گئی سامنے والے سے تو انتقام لیا جاتا تھا. اسلام نے آ کر اس میں ترمیم کی، کہا 3 شرطیں 3 صورتیں رکھیں. ایک یہ پہلی چیز یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، سامنے والا اگر ہو سکے دل بڑا کر کے معاف کر دے، یا نہیں تو پھر دیت لے سکے. دیت کا مطلب جو تکلیف سامنے والے کو ہوئی ہے اس کی تلافی کے لیے 5 اونٹ دیت میں دینا پڑے گا. 5 اونٹ اسے دیت کہا جاتا ہے. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ جتنا اسے نقصان ہوا ہے اس نقصان کا اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں. اگر کسی نے آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ تک کا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. دانت ٹوٹ گیا، اسی قسم سے دانت توڑا جا سکتا ہے بدلے کے اعتبار سے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، قرآن کریم نے کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ. اس آیت کریمہ میں بدلہ لینے کی اسی قدر اجازت دی گئی ہے جتنا نقصان ہوا ہے. حضرت انس بن نضر کو جب پتا چلا کہ سامنے والے کا دانت ٹوٹ گیا ہے تو حضرت انس نے اپنی بہن کے سلسلے میں کہا کہ بھائی آپ اگر ہو سکے معاف کر دیں. سامنے والے نے کہا نہیں، ہم معاف نہیں کریں گے. دوسرا طریقہ کہا کہ اگر ہو سکے تو آپ میرے سے 5 اونٹ لے لیں، دیت دینے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بہن سے بڑی محبت کرتے تھے، چاہتے تھے کہ بہن کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو. معافی کی درخواست کی، نہیں مانا. 5 اونٹ دینے کے لیے کہا، دیت دینے کے لیے کہا، ماننے کے لیے تیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایک ہی طریقہ ہے،
اب ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے تمہاری بہن نے حضرت ربیہ نے سامنے والے کا دانت توڑا ہے، ویسے ہی تمہاری بھی بہن کا دانت توڑا جائے گا۔ احادیث میں دیکھیے بہن کے سلسلے میں حضرت انس بن نضر کس قدر جذباتی تھی، یہ رشتہ کس قدر مضبوط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میری بہن کا دانت توڑا جائے گا، میری بہن کا دانت توڑا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ صادر ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر حضرت انس بن نضر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میری بہن اس کا دانت نہ توڑا جائے۔ یہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، کہیں آپ غلط نہ سوچ لیں کہ رسول اللہ نے فیصلہ کیا حضرت صحابی نہیں مان رہے، نہیں، بلکہ شارحین حدیث یہ لکھتے ہیں کہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ ایک حساب سے ان کو اللہ کی ذات سے امید تھی کہ اللہ ہماری اس محبت کے درمیان کوئی درمیانی راستہ ضرور نکالیں گے، اسی لیے انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ ان کو اللہ کی ذات سے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکلے گا جس کی وجہ سے ہماری محبت کے درمیان کوئی چیز نہیں آڑے آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ یقین دیکھیے، محبت دیکھیے، رشتے کی مضبوطی دیکھیے۔ بھائی چاہتے ہیں کہ بہن کا دانت نہ ٹوٹے، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ نے ان کی قسم کی لاج رکھ لی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے والوں کو بلایا کہ کہا کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے، دانت جسے توڑنا ہے توڑ لو، ربیہ حاضر ہیں۔ جب وہ لوگ بدلہ لینے والے حاضر ہوئے، دنیا نے حیرانی سے دیکھا، جن لوگوں نے دیت لینے سے منع کر دیا، معاف کرنے سے منع کر دیا، صرف بدلہ لینا چاہتے تھے، رسول اللہ نے جب بدلہ لینے کی اجازت دی، درمیان میں حضرت انس بن نضر نے قسم کھائی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بدلا۔ جو لوگ بدلہ لینے والے تھے انہوں نے آ کر اعلان کیا، ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم معاف کر رہے ہیں۔ بہن بھائی کی محبت کا یہ جذباتی رشتہ ہے، یہ قلبی تعلق ہے، جس کی وجہ ایسے جذباتی تعلقات حضرات صحابہ کرام کے درمیان بھائی بہنوں کے طور پر بڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار ہیں، ان کی ایک بہن تھی، بڑی محبت کرتے تھے ان سے، ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ ان کا نکاح کیا تھا، اپنی بہن کا رشتہ اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ رشتہ چند دنوں تک ہوا، چلا، کسی وجہ سے دونوں میں جھگڑا ہوا، کسی وجہ سے جھگڑا بڑھتے بڑھتے طلاق تک کی نوبت آ گئی، طلاق کی نوبت آ گئی۔ مگر جب دونوں کے درمیان نباہ نہ ہو سکا تو پھر دونوں کے درمیان طلاق ہو گیا، بچی گھر آ گئی، بھائی کے ساتھ رہنے لگی۔ اس درمیان بھائی کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کا ایک اور رشتہ کرا دے، ایسے ہی بٹھانا مناسب نہیں ہے۔ رشتے کے لیے اعلان کیا، مختلف رشتے ان کے سامنے آئے۔ اب تعجب کی بات دیکھیے، جس سے رشتہ ختم ہوا تھا، چچازاد بھائی جس سے رشتہ ختم ہوا تھا، اس نے دوبارہ رشتہ بھیجا۔ 4 رشتے پہلے سے موجود تھے، ایک اور رشتہ جو پہلے ہی سے تھا ٹوٹ گیا تھا، اس نے پھر کہا کہ میں دوبارہ ان سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ بڑا غصہ آیا حضرت معقل بن یسار کو، میری بہن کے ساتھ کھلواڑ کیا، میری بہن کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، میری بہن کو طلاق دیا، پھر اس کے بعد گھر بٹھا دیا، اب جبکہ میں دوسری جگہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر دوبارہ رشتہ بھیج رہے ہیں۔ تب انہوں نے قسم کھائی۔ رشتے کی مضبوطی دیکھیے، ایک بہن کے سلسلے میں اگر کوئی ایسا آدمی آڑے آتا ہے جس سے لگے کہ اسے نقصان ہو سکتا ہے، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ معقل بن یسار نے قسم کھائی، قسم کھاتا ہوں میں کہ میں کسی سے بھی نکاح کر دوں گا، تم سے نکاح نہیں کروں گا۔ آڑے آ گئے،
मगर ताज्जुब की बात यह थी, हज़रत माक़िल बिन यसार की जो बहन थी, इन तमाम रिश्तों में सबसे ज़्यादा जिसे पसंद किया वो उसी शौहर को पसंद किया जो पहले था। जो पहले निकाह में थे उन्हीं को पसंद कर रही थी। माक़िल बिन यसार ने कहा कि नहीं, आज मैं तुम्हारी भी बात नहीं मानूंगा, मैं जानबूझकर अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे पता है तुम उनसे मोहब्बत करती हो, मुझे पता है तुम्हारा उनसे ताल्लुक अच्छा है, जज्बाती है, मगर मैं नहीं चाहूंगा। क्यों? फिर लड़ोगी, फिर झगड़े होंगे, फिर तलाक होगा, ये नौबत नहीं आने दूंगा मैं। कसम खाई, अपने कसम पर अड़े रहे। बहन चाहती थी कि वहीं निकाह हो, मगर तैयार नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला गया और अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हुई, वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़बलग़ना अजलहुन्न फ़ला तअज़ुलूहुन्न अन यनकिहना अज़वाजहुन्न इज़ा तरादू। इस आयत में यही कहा गया कि अगर निकाह हो गया फिर दोबारा उसी से निकाह की ज़रूरत पड़ रही है, हालात ऐसे हैं कि उसके साथ निकाह किया जा सकता, कर दें। इस्लाम में इसमें कोई हरज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म इलाही सुनाया, मुश्किल में पड़ गए, क्या करूं, मैंने कसम खा रखा है, अल्लाह का हुक्म आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम का कफ़ारा अदा करो और फिर उसी के साथ उसका निकाह करो। हदीस पढ़ने से पता चलता है कि एक भाई को अपनी बहन के साथ कितनी मोहब्बत होती है, और सहाबा किराम ने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पाबंदी करते हुए बहनों के साथ कैसा मजबूत रिश्ता रखा था। बदकिस्मती से जो रिश्ता इस कदर मजबूत था और है, उस रिश्ते को हमने कहीं ना कहीं पामाल कर दिया है। आज भाई बहन से कोसों दूर है, बहन भाई से कोसों दूर है। कितने भाई हैं जो अपने बहनों का ख्याल रख रहे हैं, कितने भाई हैं जो अपनी बहनों से इस वजह से झगड़ चुके हैं कि जायदाद में उनसे हिस्सा लेना है। 2 ईंट 2 गज जमीन के एक छोटे से टुकड़े, माल के थोड़े से हिस्से, जेवरात के चंद टिक्कों के लिए बहन भाई के रिश्ते कहीं ना कहीं कमजोर पड़ चुके हैं। जबकि हमारी खुशी, हमारी कामयाबी, अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी बहनों की रजा और खुशनुदी में रखी गई है कि आप बहनों को खुश रखें, उनके साथ हुस्ने सलूक करें। और सबसे बड़ी बात, एक हदीस में तो, एक वाक़ये से तो ऐसा पता चलता है कि अगर हम तकलीफ में भी हों और उस तकलीफ में सबसे पहले हमें अगर अपनी बहनों का ख्याल रहे, हमारी जिंदगी की सारी कुल्फतें दूर कर देगा अल्लाह। अगर हम मुश्किल में हों तब भी अल्लाह उनकी बरकत से हमारे माल में बरकत देंगे, हमारे घर में खुशियां अता करेंगे, ज़हनी सुकून अता फरमाएंगे, हर किस्म का आराम और सुकून अता फरमाएंगे। जानते हैं मशहूर सहाबी हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, मशहूर सहाबी। उनके सिलसिले में लिखा है, एक सफर में थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते चलते उनसे पूछा, जाबिर शादी हो गई तुम्हारी? कहा कि या रसूलल्लाह हो गई। कहा किससे किया है निकाह तुमने, किससे निकाह किया है? कहा या रसूल अल्लाह, मतलब निकाह बाकिरा से किया है या उस औरत से जिसका पहले से निकाह हो चुका है, मुतल्लका या बेवा से? जिस लड़की से तुमने निकाह किया है उसका पहला निकाह हो चुका है या अभी ये पहला निकाह है उसका? कहा कि या रसूल अल्लाह वो बेवा खातून है, उसके शौहर नहीं है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, तुम्हारी ये उम्र दूसरी वो औरत जिसका दूसरा निकाह होने वाला है, बेवा औरत से निकाह करने की उम्र है? जवान हो, पहला निकाह किसी से करते, बाकिरा औरत से करते, लड़की से करते, कम उम्र खातून से करते, तुम उनके साथ फायदा उठाते,
तुम उनके साथ खेलते, वो तुम्हारे साथ खेलती। कहा कि या रसूल अल्लाह, एक वजह है, आप जानते हैं मेरे जो बाप थे वो शहीद हो गए। वो जाते जाते मेरे ज़िम्मे 2 जिम्मेदारियां दे गए हैं। पहला जिम्मा ये कि उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था, उस कर्ज की अदायगी मेरे ज़िम्मे है, बड़ा कर्ज है, मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं उनके कर्ज को अदा कर सकूं, मुश्किल है मेरे लिए। दूसरा ये है कि मेरी कई बहनें हैं, बाज़ रिवायात में 6, 7 और 9 का भी जिक्र है, यानी उनको 9 बहनें थीं। मैं 9 बहनों को लेकर अपनी खुशी के लिए किसी औरत से निकाह नहीं कर सकता था। मैंने ये दूसरी औरत से, बेवा खातून से निकाह सिर्फ इस वजह से किया है ताकि वो औरत मेरे घर आए, मेरी बहनों की ज़रूरतों को पूरा करे, उनकी तालीम का इंतज़ाम करे, उनकी परवरिश का अच्छा इंतज़ाम करे, उनको अदब, उनको अखलाक, उनको सुन्नत मुतहरा और उनकी दीन की पाबंद उनको बनाए रखें। अगर मैं जवान बच्ची से निकाह कर लूँ तो वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहेगी, जिम्मेदारी का एहसास नहीं रहेगा, 9 बहनों का ख्याल करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, सिर्फ बहनों की तरबियत की खातिर मैंने बेवा खातून से निकाह किया है। जवाब सुनकर बड़े खुश हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए बरकत की दुआ मांगी, जिंदगी में बरकत, माल और दौलत में बरकत, खुशियां मांगी, उनके कर्जे को की अदायगी के लिए। दूसरी अहादीस में बड़ी तफसील के साथ इनका जो ताउन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था उसकी बड़ी तफसीलात आई हैं। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा कर्ज अदा नहीं हो रहा है, और जो कर्ज खां हैं वो आकर बार बार मुझसे इसरार कर रहे हैं, और मेरे खेत में जो खजूर उग रहे हैं, मेरे बाग में जो खजूर उग रहे हैं वो इतने नहीं हैं कि कर्जदारों को अदा कर सकूं, कर्ज खाओं को मैं अदा कर सकूं, नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन कर्ज खाओं से दरख्वास्त करो कि इस मर्तबा थोड़ा सा ले लें, अगली मर्तबा की फसल से थोड़ा ले लें, थोड़ी तखफीफ मांगो। कर्ज खाओं ने कहा कि नहीं, हम आपको मोहलत नहीं दे सकते, बाप का जो कर्ज है वो कर्ज तुम्हें अदा करना ही पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इन्होंने कुर्बानियाँ बहुत दी हैं, बहनों की खातिर अपनी ज़िंदगी इन्होंने तज दी है, बहनों के सुकून के लिए इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अब मज़ीद परेशानी इनके लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरो मत, जिस दिन तुम्हारे वो खजूर निकाले जाएंगे उस दिन मुझे बुलाओ। जिस दिन खजूर निकाले गए, जितने खजूर निकले थे वो उतने नहीं थे कि उससे कर्ज खाओं का कर्ज अदा हो सके। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि खजूर एक तरफ जमा कर दें। जब खजूर एक जगह जमा हो गए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं बैठ गए, दुआ फरमाई, फिर उसके बाद कहा, एक एक कर्ज खाह को बुलाओ, उसका कर्ज उसे अदा करते रहो। रिवायात में लिखा है, हजरत जाबिर फरमाते हैं, मैंने सब कर्ज खाहों को उनका कर्ज अदा कर दिया, जितना खजूर शुरू में था उतना ही आखिर तक था। क्या कहेंगे हम? उसी हदीस में, जिस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा था कि तुमने इस लड़की से निकाह क्यों किया, उस औरत से, बेवा औरत से निकाह क्यों किया, तो उन्होंने कहा था कि बहनों की खातिर। तब भी आप अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बरकत की दुआ मांगी थी। रास्ते में जा रहे थे, रिवायात में लिखा, उनका जो वो जिस सवारी पर सवार थे वो ज़रा आहिस्ता और कमज़ोरी के साथ चल रहा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर सवारी फरमाई, और जब सवारी फरमाई तो फिर वो चाको चौबंद हो गया, तरोताज़ा हो गया। फिर अल्लाह के रसूल ने उनको सवारी वापस फरमाई। रास्ते में चलते चलते हज़रत जाबिर से फरमाया, जाबिर, ये जो सवारी है तुम मुझे बेचोगे?
کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ خریدنا چاہیں میں تیار ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے، قیمت طے ہو گئی. حضرت جابر نے فرمایا اس قیمت کو میں آ کر آپ کے پاس لے لوں گا، مگر اجازت دیجئے جب تک میں گھر نہیں پہنچتا میں یہ سواری اپنے پاس رکھتا ہوں، جب پہنچوں گا آپ کو دے دوں گا. مدینہ منورہ جب واپس پہنچے تو حضرت جابر پہلی فرصت میں اپنی سواری لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی سواری کے بدلے ان کو جو قیمت طے تھی وہ قیمت عطا کی، اور پھر اس کے بعد اپنی طرف سے زائد قیمت بھی ادا کی. کہا کہ رکھو. روایات میں لکھا ہے کہ جو قیمت آپ نے دی وہ ایک تھیلی میں عطا کی تھی، اور پھر جب وہ تھیلی لے کر واپس جا رہے تھے جابر کو بلایا اور کہا کہ یہ سواری میں نے خرید لی تھی. کہا کہ ہاں. قیمت تم نے لے لی؟ کہا کہ ہاں. اب یہ جو سواری ہے یہ بطور ہدیہ میں تم کو دے رہا ہوں، لے کر جاؤ. سواری بھی مل گئی، رقم بھی مل گئی، رقم بھی زائد ملی جو طے تھی اس سے زائد. جب واپس چلے گئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس تھیلی میں جو روپیے مجھے دیے گئے تھے میں نے ان کو سنبھال کر رکھے، اور پھر جب بھی مجھے ضرورت پڑتی میں اسی تھیلی سے رقم نکالتا اور خرچ کرتا رہا. خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت علی کا دور آیا، یہاں تک کہ امیر معاویہ کا دور آیا. تب تک میں اسی تھیلی سے خرچ کرتا رہا، کبھی اس میں سے پیسے کم نہیں ہوئے. برکت تھی. 9 بہنوں کا خیال کرنے کے لیے انہوں نے جو قربانی دی تھی اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی جو دعا مانگی تھی وہ نسلوں چلی. امیر معاویہ کے دور میں جب ایک کسی لوٹ مار کی وجہ سے یہ تھیلی غائب ہوئی اس کے بعد سے سلسلہ ختم ہو. پتہ چلا کہ بہنوں کے سلسلے میں ہماری قدردانی ہونی چاہیے. اگر ہم کتنے بھائی ہیں جو بہنوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں میرے پاس سہولت نہیں، میں ہی مشکل میں ہوں، تمہاری کیا دیکھ بھال کروں گا. اللہ نے اگر سہولت دی ہے آپ اپنی بہنوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. اور خصوصاً وہ بھائی جن کے والد انتقال کر چکے ہیں یا جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، بہن کمزور حالت میں ہے، تو پھر بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جمع پونجی سے بہن کی ضرور دیکھ بھال کرے، اس کی نگہداشت کرے، اس کی تربیت کا انتظام کرے. بہنوں کو ایسے ہی لاوارث چھوڑنا، ان کی نگہداشت کے بغیر لاپرواہ چھوڑ دینا، یقیناً اللہ کے پاس پوچھ ہوگی. اگر ہم بھائی ہیں، ہمارے ذمہ بہن ہیں، تو پہلی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت بھائی ہم ان کی نگہداشت کریں، اور اگر باپ نہیں ہیں بحیثیت باپ ہمیں ان کی نگرانی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ باپ اگر نہیں ہے تو بھائی باپ کا درجہ رکھتا ہے، اس کی نگہداشت کریں. جیسے اسلام میں بیٹیوں کی اہمیت کے سلسلے میں والدین کو تاکید کی گئی ہے، ویسے ہی بھائیوں کو تاکید کی گئی ہے. بہنوں کا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی بہنیں ہیں اللہ ان بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی بہنوں کا خیال رکھیں، ان کی نگہداشت کر سکیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کر سکیں. اور اگر وہ مجبور زندگی گزار رہے ہیں اللہ ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا